نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تارک المیراء، جو شخص جھگڑا ختم کر دے وہو مبتل، جب کہ وہ غلطی پر ہو، بنی لہ بیت، اس کے لیے محل بنایا جائے گا، فی ربد الجنہ، جنت کے زیر سایہ۔ ومن تارکہ، اور جو شخص اس جھگڑے کو ختم کر دے وہو محق، جب کہ وہ حق پر ہو، بنی لہ فی وسطہا، تو اس کے لیے محل جنت کے وسط میں بنایا جائے گا۔ ومن حسن خلقہ، اور جس شخص نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا، اس کا محل جنت کے بلند مقامات میں ہوگا۔ سامعین مکرم، اسلام جو سلامتی و امن کا مذہب ہے، وہ کسی صورت فساد و شر کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود اختلاف رائے کے سبب جھگڑے کی نوبت کبھی بندوں میں آ ہی جاتی ہے۔ قوت غضبیہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ لہٰذا اس قوت غضبیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو قوت عقلیہ سے بھی نوازا ہے، جس سے انسان غصہ میں آپے سے باہر ہونے سے بچ سکتا ہے۔ جھگڑا خواہ امور دنیا میں ہو یا امور دین میں، کہیں بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ لڑائی جھگڑے کی جگہ صلح و آشتی کا درس ملتا ہے، اور فرمایا والصلح خیر، خیر فساد و شر میں نہیں، لڑائی جھگڑے میں نہیں، خیر تو صرف صلح میں ہے۔ آج کی حدیث پاک میں جھگڑے کا خاتمہ کرنے والوں کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی درجہ تو یہ ہے کہ آدمی غلطی پر ہو، اس پر ڈٹا رہنے کی بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے جھگڑے کا خاتمہ کر دے۔ اس قسم کے آدمی کے لیے سامعین کے ذہن میں سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ جب وہ غلطی پر تھا تو اس کے لیے اجر کا کوئی حق نہیں بنتا، تو پھر اللہ کے نبی نے اس کے لیے محل کا وعدہ کیسے فرما دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص پہلے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا جس سے جھگڑا شروع ہوا، کہ اس کے خیال میں وہ کسی چیز پر حق رکھتا تھا جس کے باعث جھگڑا شروع ہوا، لیکن بعد میں صورتحال واضح ہوئی تو پتہ چلا کہ اس چیز پر اس کا کوئی حق نہیں بنتا، اور اس نے ڈھٹائی اور ضد کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے جھگڑے کا خاتمہ کر دیا، تو یہ شخص یقیناً اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دینی مسئلہ میں کسی غلط فہمی کے باعث بحث و مباحثہ ایسا الجھا کہ بات جھگڑے تک جا پہنچی، لیکن دوران جھگڑا احساس ہوا کہ میں تو غلطی پر ہوں، تو اس صورت میں وہ آدمی اپنی انا اور ظاہری عزت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی غلطی تسلیم کر لے اور جھگڑے کا خاتمہ کر لے، تو یقیناً یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے زیر سایہ ایک محل کی بشارت فرما رہے ہیں، مگر یہ محل تیسرے درجے کا ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا درجہ جو ہے پھر حضور نے یوں فرمایا کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کا خاتمہ کر دیا، جس کی دنیاوی امور میں تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جھگڑے کے شر سے بچتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، اور یہ بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ اگر کسی دینی اور علمی مسئلہ میں ہو تو چونکہ افہام و تفہیم اور تعلیم و تربیت بڑا مبارک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی حکمت و موعظت حسنہ سے کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہی دینی و علمی فریضہ کی ادائیگی اگر جھگڑے اور فساد کا باعث بن رہی ہے، تو حق پر ہونے کے باوجود اس سے شر کے پھیلنے سے بچنے کے لیے اس سے دستبردار ہو جانا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ حضور نے ایسے شخص کے لیے ایسے محل کا وعدہ فرمایا ہے جو عین جنت کے وسط میں ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی صورتحال کی وضاحت عرض کر دوں کہ دینی امور میں بحث و مباحثہ میں کوئی مذاقہ نہیں، بلکہ افہام و تفہیم اور اصلاح احوال کی غرض سے اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، مگر آگے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بحث و مباحثہ سے آپ ایسے شخص کو قائل کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ شخص صرف غلط فہمی کے سبب اپنے غلط نظریات یا فیصلہ پر ڈٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا اس کی اصلاح کی غرض سے
بحث و مباحثہ کو جاری رکھنا یقیناً زیادہ باعث ثواب ہے کہ دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ایسے شخص کو سمجھا کر اسے سیدھے راستے پر لایا جائے، کیونکہ کسی کو سیدھے راستے پہ لانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ کا مخاطب کسی غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں، بلکہ اپنے نظریات پر پختہ ہے، مگر آپ کی بات سننے پر آمادہ ہے، جس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ بتوفیق خداوندی شاید راہ راست پر آ جائے، لہٰذا اس سے سلسلہ کلام کو مدلل انداز سے جاری رکھنا بھی یقیناً انتہائی احسن اقدام ہے اور قابل سب تحسین ہے۔ مگر تیسری صورت میں جب کہ نوبت تلخ کلامی اور ناچاکی تک جا پہنچے، ایسی صورت میں بحث و مباحثہ کو خوبصورت انداز میں فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ سامعین گرامی، آج کی حدیث پاک کا تیسرا اور آخری حصہ یہ ہے کہ فرمایا جو شخص جھگڑا ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی حسین اخلاق کا مظاہرہ کرے، اس کا مقام ہر درجے کے جھگڑا ختم کرنے والوں سے اعلیٰ و بالا ہے، کہ ایسا شخص جنت کے اعلیٰ ترین محل کا مالک بنے گا۔ ایسے شخص کو ایک ثواب تو جھگڑا ختم کرنے پر ملا، دوسرا حسن خلق پر، جس کی تعلیم و تکمیل کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ اچھے اخلاق کا کمال دیکھیے کہ ایک شخص اپنے اچھے خلق کی وجہ سے اس شخص کا رتبہ پا لیتا ہے جو رات بھر عبادت میں کھڑا رہا اور دن بھر روزہ دار رہا۔ حالانکہ یہ خوش اخلاق شخص رات بھر سوتا رہا اور دن بھر کھاتا رہا، مگر اللہ پاک کے ہاں اچھے اخلاق جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے عام عبادات سے اعلیٰ و افضل ہے۔ حدیث پاک میں 3 درجے کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ہر درجے والا اللہ کریم کی عنایات کا حقدار صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جھگڑے کو چھوڑ کر صلح و آشتی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ جھگڑا تو جہنم کے باسیوں میں ہوگا، جنت کے لوگ تو صلح و محبت میں رہیں گے، لہٰذا ہر صلح پسند شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جنتی ہے۔ پھر فرق یہ ہے کہ جھگڑے کے خاتمہ میں جس کا جتنا زیادہ کردار، وہ اتنا اعلیٰ و بالا درجے کا حقدار۔ کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر صلح کی طرف دعوت دیتے رہے اور کسی سے زندگی بھر جھگڑا نہیں فرمایا، بلکہ جھگڑا کرنے والوں کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا، گالیاں دینے والوں کو دعاؤں سے نوازا، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ سل من قاطع کا، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظالما کا، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تم سے برائی کرے اس سے بھی بھلائی کرو۔ جھگڑا کتنی بری چیز ہے کہ آپ رحمت للعالمین کی اس حدیث سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس میں آپ نے فرمایا میں تو مسجد میں یہ خوشخبری سنانے آیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، جس میں ایک رات کی عبادت کا ثواب 83.5 سال کے برابر ہے، مگر مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس جھگڑے کی نحوست سے اللہ نے میرے ذہن سے اس کی تاریخ بھلا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑا کرنا دین اسلام میں اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک کے کئی انعامات سے محرومی ہو جاتی ہے، جبکہ صلح سے خدائی انعامات و برکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالکرم ہمیں اختلاف کی بجائے اتفاق، تفریق کی بجائے اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔